آج کے ہمارے درس کا آغاز 19ویں پارے سے ہوگا۔ 19ویں پارے کی ابتدا میں اللہ جل جلالہ نے کفار مکہ کی ایک عادت بد کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، یعنی بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدے پر کاربند نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا، کہ اگر فرشتے ہمارے پاس آتے اور وہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے، یا ہم اپنے رب کو خود دیکھتے، تب ہم آپ پر ایمان لاتے۔ در حقیقت یہ ایمان نہ لانے کے بہانے تراش رہے ہیں، وگرنہ جس پر اللہ اپنا کرم فرماتے ہیں وہ بلا حیل و حجت اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو دوستی اور جو تعلق تقوی کی بنیاد پر ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، وہ کل قیامت کے دن باعث حسرت اور ندامت نہیں ہوگا، اور جس سے دوستی اور تعلق اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوا، دنیاوی مفاد کے لیے ہوا، تو کل قیامت کے دن وہ دوستی اور وہ تعلق باعث ندامت ہوگا۔ انسان یہ تمنا کرے گا یا ویلتا، ہائے میری ہلاکت، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں شخص کو دنیا میں اپنا دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، وہ خود بھی گمراہ تھا اور اس نے مجھے بھی گمراہ کیا۔ اس لیے تعلق اور دوستی وہ دین کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستان میں لکھا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ صالح نیک آدمی کی صحبت تجھے بھی نیک بنا دے گی، اور برے آدمی کی صحبت تجھے بھی نتیجتاً برا بنا دے گی، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں نیک لوگوں کی معیت اور نیک لوگوں کا ساتھ اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ 11ویں پارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارے اندر بھی نیک اور اچھی صفات پیدا ہوں گی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، جب تم میں سے کوئی ایک کسی کو دوست بنا رہا ہو، کسی سے تعلق قائم کر رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ پہلے خوب سوچ و بچار کر لے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے، کسے دوست بنا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا المرء بالجلیس، آدمی اپنے ہم نشین سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا مواضع التہمہ، تہمت کی جگہوں سے بھی بچو، یعنی جس آدمی کا کردار اور اس کے افعال اچھے نہیں ہیں، اس سے دوستی اور اس سے تعلق قائم کرنا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، ممنوع ہے۔ اس لیے کہ تہمت کی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ جب فاسق اور فاجر کی دوستی ہوگی، اس کے ساتھ تعلق ہوگا، تو اس کے اثرات ضرور انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ خوشبو بیچنے والے کے ساتھ جو بیٹھے گا، چاہے وہ خوشبو نہ بھی خریدے تب بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں جب خوشبو بیچنے
بننے والے یا دکان جو خوشبو والی ہو وہاں جاتے ہیں تو وہاں خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے، حالانکہ ساری خوشبو نہیں ہوتی، اور بھی بہت ساری چیزیں بک رہی ہوتی، لیکن خوشبو کے اثرات ہر ایک پر ہوتے ہیں۔ تو جس طرح بدی اور برائی اپنا اثر رکھتی ہے، اسی طرح نیکی بھی اپنا اثر رکھتی ہے، تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی اللہ جل جلالہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ جل جلالہ سے امت کے بارے میں شکوے کا تذکرہ کیا ہے۔ قال الرسول، فرمائیں گے کل قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے میرے جانے کے بعد قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن چھوڑ دیا، نہ قرآن کو پڑھا، نہ قرآن کو سمجھا، اور نہ ہی قرآنی احکامات پر عمل کیا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں ایسی ہیں اللہ ان کی سفارش اور گواہی ہر حال میں قبول فرمائیں گے۔ کسی کے حق میں سفارش کریں گے تو بھی قبول ہوگی، کسی کے خلاف وہ گواہ بنیں گے تو بھی ان کی گواہی قبول ہوگی۔ وہ دو گواہ قرآن اور روزہ ہے۔ رمضان المبارک میں یہ دو بڑی باتیں ہوتی ہیں، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت ہوتی ہے اور روزہ رکھا جاتا ہے۔ قرآن اور روزہ جس کے حق میں گواہ بن گئے، اللہ ضرور اس کی گواہی قبول فرمائیں گے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اور خدا نخواستہ قرآن اور روزہ جس کے خلاف گواہ بن گئے تو پھر اس کے لیے معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ علماء نے لکھا ہے سال میں کم از کم درجہ یہ ہے، کم از کم درجہ یہ کہ ایک قرآن ضرور ختم ہونا چاہیے، یہ قرآن کا حق ہے۔ اگر ایسا کوئی نہیں کرے گا تو پھر گناہگار ہوگا۔ اس لیے رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ بھی ہے اور اس میں روزہ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں دیگر وظائف کرنے کی بجائے وہ وظائف کرنے چاہیے جن کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے تلقین فرمائی ہے کہ اس ماہ مبارک میں لا الہ الا اللہ کی کثرت ہو، استغفار کی کثرت ہو، اللہ سے جنت مانگی جائے اور دوزخ کی پناہ مانگی جائے۔ اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو کثرت ہونی چاہیے وہ قرآن کریم کی تلاوت کی ہونی چاہیے۔ اور آپ حضرات محسوس کرتے ہوں گے عام دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا، زیادہ تلاوت اتنا آسان نہیں ہوتی جتنا رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ خصوصاً اللہ جل جلالہ کی خاص رحمت ایمان والوں پر ہوتی ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی چند صفات بیان فرمائی ہیں۔ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ لوگ وہ ہیں جن میں یہ چند صفات پائی جاتی ہیں۔ پہلی صفت الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر اللہ کی زمین پر آہستہ آہستہ عاجزی سے چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو اکڑ کر سینہ تان کر چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اکڑ کر چلنا، سینہ تان کر چلنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں میدان جہاد میں جب جاؤ تو کافروں کے سامنے سینہ تان کر چلنا یہ پسندیدہ ہے۔ اور ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے، عام دنوں میں تو بڑے ہم سینہ تان کر چلتے ہیں، بڑی غیرت ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے یا کسی بھی جگہ پر اپنی جان مال لگانے کی باری آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹنے والوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ میدان جہاد کے مناسب ہے جب کافروں کے مقابلے میں لڑ رہے ہو۔ تو اس لیے قرآن کریم نے دوسرے مقامات پر بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، زمین
پر چلتے ہوئے تواضع کے ساتھ چلنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ جھک کر چلا کرتے تھے، یعنی جیسے کوئی آدمی اوپر سے نیچے کی طرف ڈھلوان پر چل رہا ہوتا ہے، ایسے ہی آگے کی طرف جھک کر چلتے تھے۔ لیکن صحابہ فرماتے ہیں پاؤں گھسیٹ کر بھی نہیں چلتے تھے۔ دو قسم کی رفتار چلنے کی ہوتی ہے، ایک ہے سینہ تان کر چلنا، اکڑ کر چلنا، یہ بھی پسندیدہ نہیں، اور ایک یہ ہے کہ بالکل بیماروں کی طرح پاؤں گھسیٹ کر چلنا، یہ بھی پسندیدہ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم متواضعانہ متوسط چال چلا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چل۔ سورہ اسراء میں فرمایا، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اگر تو اکڑ کر چلے گا نہ تو اللہ کی زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ اپنا سر بلند کر کے تو آسمانوں تک پہنچ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے تو انسان ہے، بندہ ہے، تو بندگی اختیار کرتے ہوئے متواضعانہ انداز میں چلا کرے۔ دوسری صفت، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہلوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو سلام کہہ کر کے گزر جاتے ہیں، یعنی فضول کے بحث اور مباحثہ کے اندر نہیں پڑتے۔ بحث کرنے والے، سوال کرنے والے آدمی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو محض بحث اور مباحثہ کرنا چاہتے ہوتے، سمجھنا اور دین کی بات کو لینا اور ماننا مقصود ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایسے آدمیوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ سلام کر کے گزر جائیں۔ ہاں اگر کوئی آدمی طالب بن کر اور وہ سوال اس لیے کر رہا ہے تاکہ میں بات سمجھوں، تو پھر اس کے ساتھ بحث کرنے میں اور اسے سمجھانے میں کوئی حرج نہیں۔ تیسری صفت، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدے اور قیام کی حالت میں آنسو بہاتے ہیں، سجدے اور قیام کی حالت میں راتیں گزارتے ہیں۔ رات کو تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاة بعد الصلاة المفروضہ صلاة فی جوف اللیل، فرائض کے بعد نوافل میں سب سے افضل ترین نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ رات کو اٹھنا، رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہانا۔ سورہ مزمل میں فرمایا ہے، ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ راتوں کا اٹھنا یہ نفس کی صحیح اصلاح کرنے والی چیز ہے۔ اشد وطئا، یہ رات کا اٹھنا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر آنسو بہا کر اللہ سے مغفرت اور بخشش مانگنا، یہ نفس کو روند کے رکھ دیتا ہے۔ نفس کو اشد وطئا، اس سے نفس کی صحیح اصلاح ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل، راتوں کے قیام اور کھڑا ہونے کو لازم پکڑو، انہو دأب الصالحین، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت تھی۔ تو نیک لوگوں کی عادت تہجد کی نماز پڑھنا ہے، یعنی اللہ جس پر نظر رحمت فرماتے ہیں اسے پھر رات کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جو سویا ہوا ہے وہ کہتے ہیں میری آنکھ نہیں کھلتی، ہم کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی اس لیے کہ اللہ نے نظر رحمت نہیں کی، اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق اللہ نے نہیں دی۔ اس لیے تہجد پڑھنا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں اور بہت سی عبادتوں کا مجموعہ ہے اور عبادتوں کا مہینہ ہے، وہیں اس مہینے میں تہجد کی ادائیگی بھی بہت آسان ہوتی ہے۔ انسان سحری کے لیے اٹھتا ہی ہے تو 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے اور تہجد کی نماز پڑھے۔ تہجد کی رکعتیں کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد اور ان کے ساتھ 3 رکعت وتر ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے جسے یقین ہے، ظن غالب نہیں، یقین ہے کہ میں تہجد کے وقت میری آنکھ کھل جائے گی، تو اس کے لیے حکم یہی ہوتا ہے کہ وہ
وہ وتر کی جو نماز ہے وہ تہجد کے ساتھ ادا کرے. لیکن اگر کسی کو یقین نہیں ہے، یہ شک ہے میری آنکھ نہیں کھلے گی، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں سستی ہوتی ہے مزاجوں میں، اس کے لیے حکم یہی ہوتا ہے کہ وہ عشاء کے ساتھ ہی وتر کی نماز پڑھ لے. بہرحال ایک حکم یہ بھی بیان فرمایا ایک صفت ایمان والوں کی کہ وہ اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اور ساتھ ہی جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے لم یسرفوا ولم یقتروا. دو صفات ہیں ان میں، جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں، میانہ روی درمیانہ خرچہ کرتے ہیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عالی من اقتصد، جو آدمی میانہ روی اختیار کرے گا خرچ کرنے میں وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، تنگ دست نہیں ہوگا. اس لیے یہ رمضان المبارک میں جہاں اور مال خرچ اللہ کے راستے میں کرنا چاہیے، وہاں ایک حکم صدقہ فطر کا بھی ہے، صدقہ فطر کا حکم بھی ہے. صدقہ فطر صاحب نصاب آدمی پر دینا لازم اور ضروری ہے، اور کوشش کرنی چاہیے عید سے پہلے دے دینا چاہیے. سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کشمش کے ذریعے دیا جائے، کشمش کی قیمت. ہم لوگ سب سے ادنا درجے سے شروع کرتے ہیں، گندم سے. ایسا مزاج بن گیا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ گندم کے ذریعے ہی دینا ہے. سب سے اعلیٰ درجہ کشمش کے ذریعے دینا. اگر کسی کے پاس اس کی وسعت نہیں تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ کھجور کے ذریعے دے. اور اگر کسی کے پاس کھجور کی قیمت کے مطابق دینے کی بھی وسعت نہیں ہے تو پھر تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو کے ذریعے دے، یعنی جو کی قیمت کا حساب ہو. اور اگر کسی کے پاس نہ کشمش کی وسعت ہے نہ کھجور کے مطابق دینے کی وسعت ہے نہ ہی جو کے مطابق دینے کی وسعت ہے تو وہ بھی ثواب سے محروم نہ رہ جائے. ادنا درجہ یہ ہے کہ گندم کے ذریعے دے، گندم کے ذریعے دے. آپ کے دائیں اور بائیں یہ حساب بنا کر ہم نے لگایا ہوا ہے. آپ یہاں سے دیکھ کر کم از کم درجہ یہ ہے، کم از کم درجہ کہ جو یا کھجور کے مطابق دیں. اگر کشمش کے ذریعے کوئی دے سکتا ہے تو پھر جتنا پیسہ جتنا مال اللہ کے راستے میں دے گا اتنا ہی اجر و ثواب ہے. اور یہ بات ذہن میں رہے، جو مال ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں در حقیقت ہمارا اپنا مال وہی ہوتا ہے. جو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا وہ ہمارا ہے ہی نہیں. جو ہم نے استعمال کر لیا اپنے اوپر لگایا وہ ہمارا ہے، اور جو ہم نے آگے بھیجا وہ مال ہمارا ہے. جو آپ اور ہم سب جو چھوڑ کر جاتے ہیں، کسی نے کیا خوب بات کہی، اس نے کہا جو مال تم اکٹھا کرتے رہتے ہو اولادوں کے لیے اور زیادہ سے زیادہ جمع کرتے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو تم جب مر جاتے ہو تو وہ سارا مال ورثاء کا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ساری اپنی زندگی میں اس مال کے مالک نہیں تھے بلکہ چوکیدار تھے. تم نے ساری زندگی اس مال کی حفاظت کا کام کیا ہے، حفاظت کرتے رہے ہو، حالانکہ تم اس کے مالک نہیں تھے. مالک ہوتے تو خود استعمال کرتے، مالک ہوتے تو اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ کرتے. تم نے ساری زندگی اولاد کے لیے سنبھال کے رکھا. لیکن اس میں وہی بات ہے کہ میانہ روی ہونی چاہیے. اولاد کے لیے بھی کچھ چھوڑ جائیں اور کچھ اپنی ذات کے لیے آخرت میں بھی ذخیرہ کریں. لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. عبادت اور بندگی صرف اللہ کی کرتے ہیں، ناحق کسی جان کو قتل نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں اللہ انہیں کل قیامت کے دن دگنے ثواب اور اجر سے نوازیں گے. ساتھ ہی اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بھی بیان فرمایا. اس کا خلاصہ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور کہا کہ تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو هل يسمعونكم يستدعون، جب تم ان سے دعا مانگتے ہو کیا یہ سنتے ہیں؟ ينفعونكم او يضرون، تمہیں نفع دینے پر قادر ہیں، تمہیں نقصان دینے پر قادر ہیں. جواب نہ بن پایا قوم سے تو نتیجتاً کہا
جواب میں بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، نہ یہ ہماری بات کو سنتے نہ یہ ہمارے لیے نفع نقصان کے مالک ہیں، لیکن ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے پایا ہے، ہم بھی ویسا ہی کر رہے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک بات یہ بھی عرض کیے چلوں کہ بہت سارے مسائل جب بتلائے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ مسئلہ پہلی بار سنا ہے، ہمارے آباء و اجداد تو اس طرح نہیں کرتے تھے، یہ کوئی نیا مسئلہ ہے۔ مسئلہ نیا نہیں ہوتا، میرے اور آپ کے علم میں پہلی بار آیا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی صحیح بات کہیں سے ملے اس پر عمل کرنا، اور یہ عذر نہ پیش کیا کریں کہ ہم نے یہ کبھی سنا ہی نہیں یا اس طرح تو کبھی کیا ہی نہیں۔ جب مسئلہ صحیح معلوم ہو جائے تو بس اس پر عمل کرنا، سمعنا و اطعنا کا مصداق ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے معبودان باطلہ کی تردید فرما لی تو ساتھ ہی پھر اپنے رب کا تعارف کرایا، فرمایا میرا رب وہ ہے، سادہ انداز میں بہت ہی خوبصورت انداز میں تعارف کرایا ہے، الذی خلقنی فہو یہدی، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر اس نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا، پھر وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، پھر وہ مجھے پلاتا بھی ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا بھی وہی دیتا ہے، اور وہی رب ہے میرا جو مجھے ایک دن موت دے گا، وہی رب ہے پھر وہ مجھے ایک دن زندہ کرے گا، وہی میرا پروردگار ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ پھر وہ میری بخشش بھی کر دے گا۔ خطیئت ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اطمع مجھے امید ہے، طمع سے ہے لالچ، مجھے امید ہے کہ میرا رب قیامت کے دن میری بخشش بھی کر دے گا۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما دے، واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اور بعد میں آنے والوں میں میرا اچھا تذکرہ چالو کر دے۔ چنانچہ جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ مذہب اسلام کے پیروکار ہوں یا مذاہب باطلہ ہوں، ادیان باطلہ کے لوگ ہوں، سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہے، واحد نبی ہے، ہر دین والے ان کا احترام کرتے ہیں۔ ادھر حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کی قبولیت کی برکت ہے، اس لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا، اچھا دل لے کر آئے گا، اللہ اس کا ٹھکانہ جنت بنا دے، جنت بنا دیں گے۔ ساتھ ہی اللہ جل جلالہ نے دیگر انبیاء کرام کے احوال کا تذکرہ فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا۔ تو بہرحال بھائیو، یہ مختصر سی مجلس اس لیے ہوتی ہے کہ ہم قرآن کریم کے چیدہ مقامات کے کچھ احکامات معلوم کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، جو بھی یہاں آیا ہے وہ یہاں سے جانے کے لیے آیا ہے۔ اگر یہاں کوئی کسی کو دوام ہوتا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے حقدار تھے کہ وہ اس دنیا میں رہتے، لیکن جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تو ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے، اور دنیا کا نظام ختم ہونے کے قریب ہے، لمحہ بلمحہ ہم زوال کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت انا والساعۃ کہاتین، لوگوں میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ قیامت کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی ہے۔ سے آپ سنتے رہتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری مثال ایسے ہے جیسے نبوت کا ایک محل ہو اور اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی، جب میں آیا گویا کہ وہ اینٹ بھی اس محل میں لگ گئی، وہ محل مکمل ہو گیا،
نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب روز بروز نظام عالم یہ زوال کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے انسان کو فکر مند ہونا چاہیے۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور لوگوں کی حالت کیا ہے؟ وہ فی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ ہم اللہ سے بخشش مانگیں۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک ہو جائے، جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین، اس سے بڑی بددعا کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے رمضان المبارک کے ان چند دنوں کو اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے دنوں کے متعلق فرمایا، حالانکہ پورا ایک مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر تھے تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ ایام معدودات، اللہ نے فرمایا یہ تو چند گنتی کے دن ہیں، چند گنتی کے دن ہیں، اور یہ مہینہ ایسے جلدی جلدی گزر جاتا ہے، زیادہ دن گزر گئے کچھ دن باقی ہیں۔ ان اوقات اور ان ایام کو بھی ہم قیمتی بنائیں، اجتماعی مجالس چھوڑ دیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ 2 4 5 10 بندے بیٹھ کر کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو یا لا محالہ اس میں کوئی نہ کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ سب سے بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ آپس میں گفتگو اور گپ شپ کے لیے پورا سال بہت ہے۔ یہ آخری عشرہ گپ شپ کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے ذکر اور اللہ کو منانے کا ہے۔ مسجد میں تشریف لائیں اور مسجد میں آ کر ذکر میں لگ جائیں۔ مسجد میں آ کر کوئی خاموش بھی بیٹھا رہے گا تب بھی اجر و ثواب پائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں اجتماعی مجالس کو چھوڑ کر اپنی انفرادی اللہ سے ملاقاتوں کو بڑھائیں، مناجات کو بڑھائیں، دعاؤں کو بڑھائیں، قرآن کریم کی تلاوت کو بڑھائیں، ذکر اور اذکار کو بڑھائیں، لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، اللہ سے جنت مانگیں اور جہنم کی پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اولا مجھے اور پھر آپ سب کو بھی توفیق عمل عطا فرمائے۔